شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک شکر ہے بندہ دل میں شکر کر لے, چپ کر کے دل کے اندر, کسی کو پتہ نہ چلے تو دل ہی دل میں اندر اندر کہہ لے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا, انہوں نے ہمیں ہدایت دی, اور جو اللہ تو نے حضور کی صورت میں احسان کیا ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک یہ طریقہ. دوسرا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھے اپنے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بچے یا بچی کو بلائے اور اس کو بلا کر اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دے, بیٹے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی. یہ بھی شکر کا طریقہ ہو گیا. اب ایک تیسرا شکر کا طریقہ ہے, وہ یہ کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور جلسہ کریں اور اوپنلی بات کریں اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے, کوئی آئے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے, اور اتنا جلسہ ہو, اتنا خوشی کا جلسہ ہو کہ اس خوشی کے صدا عرش الہی تک پہنچ جائے, اور رب العالمین ملائکہ کو فرمائے دیکھو میرے بندے میرا کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں, میں نے اپنا حبیب دیا اور میرے حبیب جو میں نے دیا ہے اس پر دیکھو مجلس میں جمع ہو کر جلسہ کر کے شکر کر رہے ہیں. ایک یہ شکر کا طریقہ ہے. پہلا بھی شکر ہے, دوسرا بھی شکر تھا, تیسرا بھی شکر تھا. پہلا کون تھا؟ دل کے اندر. دوسرا کون تھا؟ کسی کے کان میں شکر ادا کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ شکر ہوا ہے. اور تیسرا تھا دھوم دھام سے شکر ادا کرنا. اب یہ جو صحابہ نے شکر ادا کیا ہے, یہ نہ کان میں شکر کیا تھا نہ دل میں شکر کیا تھا, یہ دھوم دھام سے شکر کیا تھا. اور اسی کی گواہی یہ جو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ حضور کے زمانے کی دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہوا اس طرح کا میلاد کا جلسہ, شکر کا جلسہ صحابہ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کرتے تھے. اسے خدا بھی کنفرم فرماتا تھا, مصطفیٰ بھی کنفرم فرماتا تھا, تصدیق و تائید کرتا تھا, اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرتے تھے. کہاں لکھا ہے کہ یہ جلسہ کریں؟ مسند احمد میں لکھا ہے. حدیث صحیح ہے, حافظ مزی نے کہا حدیث صحیح ہے. حافظ مزی وہ تہذیب الکمال والے جن کی تہذیب الکمال کتاب ہے جر و تعدیل کی, انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اب مجھے راویوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ میں نسائی کے راوی دیکھوں, میں ترمذی کے دیکھوں, میں مسند احمد کے دیکھوں. کیوں دیکھوں؟ میں دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ, جب ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, پر آج نہیں. کیوں نہیں؟ حافظ مزی نے کام کر دیا. جب حافظ مزی نے اس کو صحیح کہہ دیا بات ختم ہو گئی. تو یہ حدیث کی صحیح ہو گئی. اب میں اس کے اوپر آپ کو اسی حدیث کے اوپر میں قرآن کی ایک آیت تلاوت آپ کو کروں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي, اور میرا شکر کرو. اب جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں, اور جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں. صحابہ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے, ہم ذکر کے لیے بیٹھے, شکر کے لیے بیٹھے. پھر آیت میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے 2 کام کیے, ایک کیا تھا ذکر, ایک کیا تھا شکر. ذکر کا کہاں ذکر ہے, کہاں تذکرہ ہے؟ فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي, ذکر کرو. اور دوسرا کس بات کا تذکرہ ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي, شکر کرو. یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ ذکر بھی کر رہے تھے, یہ شکر بھی کر رہے تھے, یہ ذاکر بھی تھے, یہ شاکر بھی تھے. اب جو میلاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر بھی ہوتا ہے, شکر بھی ہوتا ہے. بس شکر کرتا ہی وہ ہے جو ذاکر ہو, جو ذاکر نہ ہو وہ شاکر نہیں ہے. تو میلاد کا دوسرا مطلب تو مطلب شکر ہے, کیونکہ اس روایت کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا, وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ, تیری صورت میں حبیب جو یا رسول اللہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کا شکر کر رہے ہیں. تو ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے. تو قرآن سے بھی اس کی تائید مل گئی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو میلاد تو ذکر ہے, شکر ہے, اور اس کو دھوم دھام سے کرنا چاہیے. دھوم دھام سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن میں. کہاں ہے قرآن میں؟ پھر میں آیت پڑھتا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي, شکر کرو میرا. کس طرح سے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر. یعنی شکر ہوتا ہے ظاہر کرنا, اور کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کہ وَلَا تَكْفُرُونَ, اسے چھپاؤ نہ. یہ جو میرا شکر ہے نا, چھپا کر نہیں, دھوم مچا کے کرو شکر, دھوم مچا کے ذکر کرو, دھوم مچا کے ذکر کرو, دھوم مچا کے شکر کرو. اس میں ولا تکفرون, نہ چھپانے والی بات ہے نہ انکار کرنے والی بات ہے. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کفران نعمت ہوگا. اب کفران نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کفران نعمت کا یہ مطلب ہے اگر تو دھوم مچا کے شکر کیا جائے تو یہ شکر ہو گیا, اور اگر دھوم نہ مچائی جائے تو یہ کفران نعمت ہو گیا. یعنی جو اس نے نعمت عطا کی ہے نا, اس کا شکر نہ کرنا گویا اس کا انکار کرنا ہے, اور گویا اس کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دھوم مچا کے شکر نہ کرنا. تو الحمدللہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہ ذاکر بھی تھے, یہ شاکر بھی تھے. یہ کان میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے, یہ دل میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے. یہ بیوی کے پاس بیٹھ کر وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور ساتھ اس کو آہستہ سے کہہ نہیں رہے تھے. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا جب میلاد آتا ہے
یا سارا سال حضور کا شکر کرنا چاہیے. اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ دھوم مچا کے وشکرولی ولا تکفرون, نہیں چھپانا. تو مجھے کہتا ہے میں نے حضور کے آنے کا شکر کر لیا تھا. میں نے کہا کس کو پتا چلا؟ تو کہنے لگا وہ کل میری بیوی ہانڈی پکا رہی تھی, وہ اس نے انڈا پکایا تو ساتھ ہی انڈے کا جب انڈا پکا تو میں نے ساتھ شکر کر لیا. اللہ اکبر. پر حضور کے صحابہ کیسے شکر کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ شکر ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا جلسہ کیا اور اس کو خدا نے کنفرم کیا اور مصطفیٰ نے کنفرم کیا.